والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کا بیان ہے۔ تیمم کے مسائل مکمل تفصیلاً گزر چکے ہیں۔ اب موضوع پر مسح کرنے کا بیان کچھ چند حدیثیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد موضوع کے پر مسح کرنے کے مسائل جو ہیں وہ مکمل طور پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے کہ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلے احادیث پاک ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث سنن ابو داود کتاب الطہارت جلد پہلی صفحہ نمبر 86 پر موجود ہے، حدیث نمبر 156۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ بھول گئے۔ حضور نے فرمایا تو بھولا ہے، میں نہیں بھولا۔ تو بھولا ہے، میں نہیں بھولا، میرے رب عز و جل نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے دارقطنی کی، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث دارقطنی میں ہے، جلد پہلی صفحہ نمبر 270، حدیث نمبر 737، دارقطنی کتاب الطہارت میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن 3 راتی اور مقیم آدمی کو 1 دن اور 1 رات موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ طہارت کے ساتھ پہنے ہوں، یہ بھی شرط ہے۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ یہ حدیث ترمذی اور نسائی شریف میں حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ترمذی شریف ابواب الطہارت حدیث نمبر 96 جلد پہلی صفحہ نمبر 153 پر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضور کے صحابی فرماتے کہ جب ہم مسافر ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ 3 دن اور 3 راتیں ہم موزے نہ اتاریں گے مگر بوجہ جنابت کے، لیکن پخانہ پیشاب اور سونے کے بعد نہیں۔ اور حدیث نمبر 4 یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سنن ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الطہارت حدیث نمبر 162 جلد پہلی صفحہ نمبر 88۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین اپنی رائے سے ہوتا تو موزے کا تلا بھی بنسبت اوپر کے مسح میں بہتر ہوتا، موزے کا تلا۔ اور 5ویں حدیث اس کے بارے میں یہ ہے، یہ حدیث جامع الترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 98 جلد پہلی صفحہ نمبر 155۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ موضوع کی پشت پر مسح فرماتے تھے۔ حضور موضوع کی پشت پر مسح فرماتے۔ اب آگے آتا ہے موضوع پر مسح کرنے کے مسائل۔ یہاں پر جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسح کرے تو جائز ہے، اور بہتر پاؤں دھونا ہے، یہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے۔ مسح پر مسح کرنا جائز ہے، اگر پاؤں دھوئے گا تو یہ بہتر ہوگا، بشرط ہے کہ مسح جائز سمجھے، یہ شرط ہے۔
اس کے جواز میں بکثرت بہت زیادہ حدیثیں آئی ہیں، اور اتنی حدیثیں آئی ہیں کہ وہ قریب تواتر کے پہنچ چکی ہیں وہ حدیثیں۔ اس لیے امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس کو جائز نہ جانے اس کے کافر ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ امام کرخی فرماتے ہیں اگر مسح کو کوئی جائز نہ سمجھے تو اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ امام شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو اسے جائز نہ مانے گمراہ ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی علامت دریافت آپ سے کی گئی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت و جماعت کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا تفضیل الشیخین وحب الختنین ومسح الخفین۔ آپ نے فرمایا حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق و امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے بزرگ جاننا، اور امیر المومنین عثمان غنی اور امیر المومنین حضرت علی سے محبت رکھنا، موضوع پر مسح کرنا، یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ اور ان تین باتوں کی تخصیص اس لیے آپ نے فرمائی ہے کہ آپ اس وقت کوفہ میں تشریف فرماتے، وہاں کوفہ میں رافضیوں کی کثرت تھی۔ آج بھی رافضی پیٹتے ہیں نا اپنے سینے کو۔ کوفہ میں رافضیوں کی کثرت تھی، آپ نے اس لیے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے محبت رکھے، عمر فاروق کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ سے افضل مانے، اور موضوع پر مسح کرے، جائز جانے، یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ لیکن ایک بات اس میں یہ یاد رکھیں، صرف ان تین چیزوں کا پایا جانا سنی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ علامت شائع میں پائی جاتی ہے، شائع لازم علامت نہیں ہوتی۔ علامت شائع میں پائی جاتی ہے، پھر الفاظ سمجھیں، علامت شائع میں پائی جاتی ہے، شائع جو ہوتی ہے وہ لازم علامت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، وہابیوں کی علامت بتائی گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں وہابیوں کی علامت بتائی گئی ہے، سیماہم التحلیق۔ وہابیوں کی علامت یہ ہوگی کہ وہ سر منڈے ہوں گے، سر پہ اس طرح پھیرتے ہوں گے۔ اب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی سر منڈاتا ہے وہ وہابی ہے، جو بھی سر منڈاتا ہے وہ وہابی ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہوگا۔ بہرحال مسئلہ نمبر 1 اس سبق میں یہ ہے کہ جس پر غسل فرض ہے وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا۔ دوسرا مسئلہ اس سبق میں یہ ہے کہ عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں، جس طرح مرد موضوع پر مسح کر سکتا ہے، عورتیں بھی اسی طرح موضوع پر مسح کر سکتی ہیں۔ یہ غلط بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عورتیں مسح نہیں کر سکتی، مردوں کے لیے مسح جائز ہے، غلط بات ہے۔ جس طرح اور مردوں کے لیے جائز ہے موضوع پر مسح کرنا، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جائز ہے موضوع پر مسح کرنا۔ مسح کرنے کے لیے، موضوع پر مسح کرنے کے لیے شرائط ہیں، چند شرائط ہیں، اور پہلی شرط یہ ہے موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اسے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹخنوں سے زیادہ اوپر زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ 1 انگل کم ہو تو پھر بھی مسح درست ہے، ایڑی نہ کھلی ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پاؤں سے موزہ چمٹا ہوا ہو، اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکے، ایسا نہ ہو کہ موضوع کے ساتھ چمٹا ہونا ہو، آگے چلتا ہے تو موزہ نیچے گیا ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ چمڑے کا ہو، موزہ چمڑے کا ہونا چاہیے،
یا صرف تلہ جو ہوتا ہے وہ چمڑے کا ہو، موزے کا تلہ یہ چمڑے کا ہو، اور باقی کسی اور چیز کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، موزہ چمڑے کا ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وضو کر کے پہنا ہو، موزہ وضو کر کے پہنا ہو، یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ حالت جنابت میں نہ پہنا ہو، حالت جنابت میں بھی نہ پہنا ہو اور نہ ہی جنابت ہونے کے بعد پہنا ہو۔ یعنی کہ پہننے کے بعد جنبی نہ ہوا ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ مدت کے اندر ہو، اس کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو، یہ ساتویں شرط ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ 7 شرطیں ہیں موزہ کے لیے۔ اب ان 7 شرطوں کے اوپر موزے کے مسائل چلیں گے انشاءاللہ، اگلے سبق میں آئیں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔